السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله العظيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم کہیے آپ کہ میں تجھے بتاؤں خبر دوں ایک ایسی بہتر چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے متقیوں اور پرہیزگاروں کے لیے اپنے پاس رکھا ہے اور متقیوں اور پرہیزگاروں کے لیے اللہ کے پاس وہ بہتر چیز ہے ایک ایسی جنت جس کے نیچے نہریں جاتی ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے وازواج مطہرہ اور پاکیزہ بیویاں ہوگی ورضوان من اللہ اور اللہ کی خوشنودی واللہ بصیر بالعباد اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے دیکھنے والا ہے. الذین یقولون ربنا اننا ان لوگوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے اور یہ نعمت ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں ربنا اننا آمنا اے ہمارے پروردگار ہم نے ایمان لایا فاغفر لنا پھر ہم کو آپ معاف کر دیجیے ذنوبنا ہمارے گناہ وقنا عذاب النار اور آپ کی عذاب سے ہم کو بچا لیجیے. کون ہے وہ متقی اور کون ہے تقوی والے؟ اللہ بتا رہا ہے الصابرین والصادقین جو صبر کرنے والا ہے صادقین سچ بولنے والا ہے والقانتین اطاعت و فرمانبرداری ماننے والا ڈرنے والا والمنفقین اور خرچ کرنے والا والمستغفرین بالاسحار اور سحری کے وقت اللہ سے مغفرت طلب کرنے والا. پیارے بھائیوں اور بزرگوں یعنی ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین کا شکر اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک اس بابرکت قرآن پاک کی نسبت کی مجلس میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے سانے کو قبول فرمائے اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. نیکیاں ایک ہی بار میں کمائی جاتی ہے دھیرے دھیرے تھوڑی تھوڑی کمائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا دنیا میں یہ نظام انسان کے ساتھ
خود اللہ فرمایا ہے کہ ہم تم کو دھیرے دھیرے ترقی دیں گے، جس طرح سے ہم تمہاری زندگی کو دھیرے دھیرے بڑھاتے ہیں۔ ماں کے پیٹ سے انسان آتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کی ساری چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے نیکی بھی تھوڑی تھوڑی جمع ہوتی ہے، ایک ہی مرتبہ آدمی کمال تک نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اس کے پیچھے اس کو محنت کرنا پڑتا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، یعنی ہم سے تم ملو گے تو دھیرے دھیرے ترقی کرتے کرتے آؤ، نیکیاں چن چن کر کے آؤ، چن چن کر کے جمع کرو، تب تجھے یہ درجات اور یہ مقام حاصل ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں ماں بہنوں، یہ جو مجلسیں ہوتی ہے اور اس طرح کے جو حالات ہوتے ہیں اور یہ جو خوبصورت خاص کر قرآن کی نسبت سے جو چیزیں وہ آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں حالات ایسے ہی ہوں گے کہ لوگ دین اور دین کی مجلسوں سے بہت ہی دور ہوں گے اور دنیا کی مجلسوں سے بہت ہی قریب قریب ہوں گے۔ تو اللہ جس کو توفیق دے دے وہی ان چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ ہمارے اور آپ کی بس اور طاقت میں نہیں ہے کہ ہم کچھ کر سکتے۔ گزشتہ مجلس میں جو آج سے ایک ماہ پہلے جو مجلس منعقد ہوئی تھی، میں نے اس موقع پر اس سے پہلی والی آیت کریمہ پر بات چیت کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم سب کو پیدا کیا ہے تو ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے۔ کیا کیا؟ جوڑ دیا ہے۔ اگر یہ جوڑتا نہیں، اللہ تعالیٰ یہ سسٹم نہیں رکھتا آپس میں جڑنے کا، آپس میں ایک دوسرے کی ضروریات سے متعلق لوگ نہیں ہوتے، تو یہ دنیا کا نظام نہیں چلتا، دنیا کا نظام نہیں چلتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی پوری زندگی میں ایک دوسرے کو جوڑ کر کے رکھا ہے، ایک دوسرے سے ایک دوسرے کی ضروریات کو دوسرے کی ساتھ میں ملا کر کے رکھا ہے۔ جب تک کہ کوئی آدمی اس سے سہارا نہیں لے گا اس وقت تک اس کی زندگی کی گاڑی آگے بڑھ نہیں سکتی۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ مثلا پیسہ ہے لیکن ہم کو مزدور کی ضرورت ہے، مالدار خود کام نہیں کر سکتا ہے، کیا ہوگا اس کو مزدور۔ پتہ چلا کہ مالدار کو ایک ضرورت ہے مزدور اور غریب کا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایک مزدور اور غریب کو ضرورت ہے پیسے کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے کس سے جوڑ دیے؟ ایماندار سے۔ سڑک پر بہت قیمتی گاڑیاں چل رہی ہے، اگر ٹائر پنچر ہو جائے تو اب اس کو کس کی ضرورت ہے؟ کیا وہ MP صاحب کے پاس جائیں گے کہ ہمارے ٹائر درست کر دے؟ کیا وہ بہت ہی ماہر انجینئر کے پاس جائیں کہ کوئی انجینئر ہے آ کر کے ہمارے ٹائر میں ہوا ڈال دے اور ٹھیک کر دے؟ اس کو کس کی ضرورت ہے؟ ایک پنچر ڈالنے والے کی، ایک غریب کی ضرورت ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کا پورا سسٹم ایسا بنایا ہے کہ ہر ایک آدمی کی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ اگر یہاں پہ کٹ جائے، ٹوٹ جائے تو ایک دوسرے کی ضرورت نہیں پوری ہو سکتی ہے۔ اب اس ضرورت کو پوری کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈالا ہے۔ اب اگر یہ محبت نہ ہو تو پھر وہ کام بھی نہیں ہوتا۔ پنچر ڈالنے والوں کے دل میں اس پیشے کی محبت ڈال دی جائے تو بیچارہ سڑک کے کنارے دن بھر وہ پڑا رہتا ہے، اس کے دل میں یہی محبت ہے، وہ روزی یہیں سے حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ اس کے دل میں وہی پیشے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ کھیتی باڑی کرنے والوں کو کھیتی باڑی کی محبت ڈال کے چھوڑ دیتا ہے، وہ وہی کرتا ہے۔ دودھ پینا ہے ہم کو، ہمارے پاس جانور نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے انسانوں کو اس دنیا میں رکھا ہے کہ جن کے دلوں میں جانوروں کی محبت ڈال دی ہے، اور وہ جانوروں کے پیچھے محنت کرتے ہیں،
جانوروں کی خدمت کرتے، جانوروں کی پالنہاری کرتے، پھر وہ دودھ حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کو حاصل کر کے کیا کرتے ہو ہمارے اور آپ تک کے پہنچاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، یہ دنیا ایسے ہی ہے، ایک دوسرے کی ذات سے اور ایک دوسرے کی ضروریات سے کیا ہے اللہ جوڑ دیا ہے، وہ الگ کر کے کوئی زندگی گزار نہیں سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرح کریمہ میں جو میں تقریباً بتایا تھا کہ سب کچھ بتانے کے بعد کہ خزانہ ہے، سونے چاندی ہے، گھوڑے ہیں، کھیتی باڑی ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ سب کام دنیا کے لیے ہے اور ایک دنیا کا سامان اور متاع ہے جو فنا ہونے والی چیز ہے، ختم ہونے والی چیز ہے۔ لیکن اللہ کے پاس اس نیک بندوں کے لیے کیا ہے؟ بہترین ٹھکانہ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ عنده حسن المآب، اور عمدہ ٹھکانہ، وہ عمدہ ٹھکانہ جنت۔ کیا ہے؟ جنت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب، اے میرے نبی، آپ لوگوں کو بتا دیجیے، خبر کر دیجیے، سنا دیجیے آپ کہ اللہ کے پاس متقیوں اور پرہیزگاروں کے لیے ایک بہت ہی اچھی جگہ ہے، اچھا ٹھکانہ، اس کا نام ہے جنات تجری من تحتها الانہار، جو باغ ہے نعمتوں جنت جس کے نیچے نہریں جا رہی، نہریں جا رہی، اور اس میں لوگ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور وہاں ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی، مردوں کو پاکیزہ بیویاں حوریں، اور دنیا کی نیک جو بیوی ہوگی وہ سب کی سردار بن کر کے ہوں گی۔ پاکیزہ اس اعتبار سے کہ دنیا میں جو پریشانیاں عورتوں کے ساتھ لاحق ہوتے ہیں اور جو یہاں پر تقاضے آتے ہیں، ان ساری چیزوں سے وہاں کیا ہوں گے؟ پاک صاف ہوں گے، نہ وہاں کسی طرح سے کوئی ناپاکی، کوئی گندگی، کوئی حالات نہیں ہوں گے۔ اس طرح سے دنیا میں ہمارے رات کے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں، عوارضات عورتوں کے ساتھ میں بھی ہیں، تو ان تمام چیزوں سے، تمام گندگیوں سے، تمام پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ وہاں کیا کرے گا؟ پاک صاف۔ تو ایک جنتی مرد کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بیوی عطا فرمائی، اور ان عورتوں کو جو نیک بیویاں یہاں رہی ہیں اور جو نیک خاتون ہیں، متقیہ پرہیزگار ہیں اور جنت میں جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے شوہروں کے ساتھ میں رکھے گا اور جنت کے وہ حوریں ان کا سردار بنا کر کے رکھے گا۔ یہ بہت ہی بڑا مقام ہے۔ مدینے کی عورتوں نے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے سوال کرا کہ ذرا پوچھ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ جنت کی حوریں جو تمام چیزوں سے پاکیزہ ہے، تو وہ افضل ہے یا ہم لوگ افضل ہیں؟ کون افضل ہے؟ ذرا پوچھو اس لیے کہ وہ لوگ تو بہت ہی پاکیزہ لوگ ہیں، ہم لوگ تو دنیا میں بیماریاں، پریشانیاں، ہر طرح کی تکلیفیں یہاں سہتے ہیں، تو وہ افضل ہے یا ہم لوگ افضل ہیں؟ دنیا کی عورت افضل ہے یا جنت کی حوریں افضل ہے؟ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا جب یہ سوال رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی تو آپ تبسم فرمائے اور آپ نے کہا کہ اس کو عورتوں میں بھی کچھ مسئلے مسائل اور دینداری اور دین کی باتیں سیکھنے سمجھنے کی کوششیں بھی کریں۔ خوشی ہوئی انسان میں وہ چیز جب آ جائے تو بہت ہی خوشی ہوتی ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، بہت اچھا سوال کی، اے ام سلمہ کہتے ہو کہ تم افضل ہو جنت کی حوروں سے، تم افضل ہو، دنیا کی ایک متقیہ عورت، پرہیزگار عورت، حیادار عورت جنت کی حوروں سے افضل ہے۔ اگرچہ ان کو اللہ نے کیسی حسن اور جمال عطا فرمایا حدیث پاک میں کہ اگر وہ صرف تھوک دے کھارے پانی میں تو پورا پانی سمندر مٹا ہوتا ہے، وہ اپنی حسن کے ایک جھلک سے دنیا میں
بیویوں میں ظاہر کر دے تو روشن ہو جائے. اتنا حسن و جمال، اتنا پاکیزہ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ دنیا کی عورت جنت کی حوروں سے کیا ہے؟ افضل. وازواج المطہرہ افضل ہے. سوال کیا گیا کہ آخر کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ اکبر، عجیب و غریب بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہماری ماں بہنوں کے لیے بڑی عزت کی بات، بڑی شان کی بات ہے. آپ نے فرمایا اس لیے افضل ہے دنیا کی عورت جنت کی حوروں سے کہ دنیا کی عورت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے اور بچوں کی پرورش کرتی ہے. یہ کام جنت کی حوروں میں نہیں ہے. وہاں عبادت نہیں ہے، مشقت نہیں ہے. لیکن ایک دنیا کی عورت ساری دنیا کی چیزوں کو اختیار کر کے کمانا بھی ہے، ساری چیزیں، گھر بار سنسار، ساری چیزوں کو دیکھنا، پھر عبادت، نماز، روزہ اور پھر بچوں کی پرورش. یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے. اس لیے تو اللہ رب العالمین نے ماں کو مقام دیا، ماں کا درجہ بتایا، اس کی شان بڑھایا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی عورت کے ساتھ یہ سارے مسائل آتے ہیں. ان کے پاس ان کی زندگی میں یہ ساری محنتیں، مشقتیں آتی ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی عورت جنت کی حوروں سے اس لیے افضل اور بہتر ہے کہ دنیا کی عورتیں نماز پڑھتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں اور بچوں کی پرورش کرتی ہیں. پتہ چلا کہ دنیا کی عورت، مسلمان عورت اگر اپنے آپ کو ان تین کاموں کو بحسن خوبیاں کیا ہوتے، نمازوں کے اہتمام، فرائض روزوں کا اہتمام اور اپنی اولاد کی تربیت، اپنی اولاد کو صحیح دیندار بنانے میں محنت، تو یہ بہت بڑی چیز ہے. تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ بہت بڑا درجہ ہے. آج لوگ پوچھتے ہیں، آج لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے شاید کچھ بھی نہیں ہے. مرد حضرات تو بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں، وہ جلسے جلوس میں بھی جا کر کے دین کی باتیں کرتے ہیں، گھر سے باہر سالوں مہینوں کا نکل کر کے کام کرتے ہیں. بہت سارے ان کے پاس میں نیکی کمانے کے راستے ہیں، لیکن ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ کام کرو تم جنت کی حوروں سے بھی افضل ہو جاؤ. تو چاہیے کہ ماں بہنوں کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز کا خوب اہتمام، نماز کا خوب اہتمام، فرائض روزوں کا اہتمام اور اپنے بچوں کی صحیح دینی تربیت. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کے لیے ماں کی گود ہی پہلا مکتب ہے. یہاں جس طرح سے وہ ڈھالے گی، جس طرح سے یہاں اپنے بچوں کی تربیت کرے گی، جس طرح سے اپنے بچوں کے لیے فکر کرے گی، تو اس کے دودھ کے قطرے قطرے میں اللہ اثرات مرتب فرماتے ہیں. تو میرے ماں بہنوں اور بھائی بزرگوں، اللہ رب العالمین نے انسانوں کے ساتھ میں جو معاملہ ہے اللہ کا وہ بہت اونچا معاملہ ہے، بہت اونچا درجہ ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ازواج المطہرہ، پاکیزہ بیویاں ہوگی، وہاں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، دوا کی نہیں، ہاسپٹل کی نہیں، دکھانے کی نہیں، کوئی کسی طرح سے کوئی بیماری، کوئی کسی طرح سے گندگیاں نہیں، پاکیزہ. یہی حال مردوں کا بھی ہو. ایسا نہیں ہو کہ مرد حضرات جنت میں کیا وہ پریشان ہوں گے کہ کھانے کی ان کو فکر ہوگی، کھا لیا تو ہضم کرنے کی فکر ہوگی، ہضم کر لیا تو پھر بہت سارے مشکلات، بیماریوں کی فکر ہوگی، ڈر ہوگا، خوف ہوگا. کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں. بلکہ اللہ رب العالمین وہاں ان ساری چیزوں سے پاک صاف بنایا. وہاں استنجے اور ضرورتوں کا کوئی تقاضا ہی نہیں. ان ساری گندگیوں سے اللہ تعالیٰ پاک صاف جنت کو رکھا ہے. وہاں آگ نامی کوئی چیز ہوگی نہیں اور وہاں کسی طرح سے کوئی بھی ایسے حالات نہیں آئیں گے کہ بیماریوں کے ڈر کی وجہ سے نہیں کوئی کھا رہا ہے، بیماریوں کی وجہ سے کوئی پریشان ہے، ان کو دوا ہاسپٹل کی ضرورت ہے. جنت کو اللہ تعالیٰ ان تمام آلائش، ان تمام گندگیوں سے، ان تمام پریشانیوں سے پاک صاف رکھا ہے. مرد حضرات، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم ہوگا خوب کھاؤ، خوب پیو، جنت میں خوب عیش کرو، تو یہ کھائیں گے پیئیں گے تو کہاں سمجھائے گا، کہاں جائے گا؟ دنیا میں کھانے کے بعد میں ہمیں تقاضے آ جاتے ہیں.
دنیا میں کھانے کے بعد میں ہمیں اس کی ضروریات سامنے آ جاتی ہیں. تو جنت میں جب سب کچھ کھائیں گے پیئیں گے اور وہاں اتنی نعمتوں کی فراوانی ہوگی تو پھر کھانے پینے کے بعد وہ جو دنیا کے جو تقاضے ہیں کیا وہاں بھی ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ تقاضے نہیں ہوں گے، جتنا چاہو کھاؤ، وہ سب کیا ہوں گے؟ ڈکار سے ہضم ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ ڈکار لے گا. دنیا میں اگر ڈکار لیں گے کھانے کے بعد میں تو کھانے کی بو آ جاتی ہے، اور اگر بدہضمی کی کیفیت ہو تو اس کی بھی خرابیاں سامنے آ جاتی ہیں. لیکن وہاں نہیں، وہاں جو ڈکار آئے گی وہ خوشبو نکلے گی. کیا ہوگی؟ ایک دوسرے کو کوئی تکلیف اور اذیت نہیں ہوگی. وہاں ایک دوسرے کو اس ڈکار لینے سے کسی طرح کوئی پریشانی اور دقت نہیں ہوگی، بلکہ اس سے خوشبو کی کیفیت، مشک کی کیفیت ہوگی کہ لوگ اس سے نفرت نہیں کریں بلکہ اس سے قربت آ جائے. اور جو پانی پیئیں گے اور جو ساری چیزیں ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ پسینوں کے ذریعے سے کیا کرے گا؟ نکال دے گا. اور یہ پسینے دنیا کے پسینے کی طرح نہیں ہوں گے کہ اس سے بدبو پھوٹے گی، بدبو آئے گی، گندگیاں صاف میں آئیں گی، بلکہ اس پسینے سے مشک عنبر کی خوشبو نکلے گی. تو اللہ تعالیٰ کی جو نظام جنت میں ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ اس طرح سے ہاضمے کی انتظام ہوگا اور اس طرح سے جنتی لوگ اپنی پوری خواہشات میں پوری کریں گے، کھانے میں، پینے میں، ہر ایک ضروریات میں پوری کریں گے. یہاں تک کہ جو بھی جنت میں خواہش کی جائے گی اللہ تعالیٰ دل میں آنے سے پہلے بندے کے سامنے حاضر کر دے گا. سبحان اللہ بولیے. جنت کا تذکرہ کیا کیجیے، صرف پہاڑوں، دریاؤں، جھرنوں کی مت کیجیے. کبھی کبھی اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جنت کے قصے سنایا کیجیے، جنت کا تذکرہ کیا کیجیے. جب ایک چیز، ایک اچھی چیز کا تذکرہ جب ہوگا تو اس میں شوق، رغبت پیدا ہوگی. آپ اپنے بچوں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے اگر کسی علاقے کی اچھائی تذکرہ کریں گے کہ وہاں بہت اچھا پہاڑ ہے، وہاں بہت اچھا گھومنے کی جگہ ہے، بڑے اچھے باغات ہیں، بڑے اچھے جھرنے ہیں، بہت اچھے پانیوں کا فوارے ہیں، وہاں بہت عجیب عجیب غریب کی چیزیں ہیں، جب سب تذکرہ کریں گے ایک دوسرے میں اس کا بحث ہوگی اور اس میں خیالات کا اظہار ہوگا تو بچے کیا کہیں گے؟ ابو کب لے کر کے چلیں گے؟ یعنی بولو گے. بیوی کیا بولے گی؟ کب چلیں گے گھومنے کے لیے؟ آپ کہیں گے چھٹیوں میں چلیں گے، آپ بھی کہیں گے چلیں گے، آپ بھی کہیں گے چلیں گے. اسی طرح سے جنت کا جب تذکرہ اپنے گھروں میں کریں گے میری ماں بہن اپنے بچوں کے سامنے اس سے سنائیں گے. جس طرح سے آج سے پہلے ہماری دادیاں، نانیاں، گھر کی پرانی بڑی عورتیں اپنے بچوں کے سامنے کس سے سنایا کرتی تھیں، تو آج جنت کے تذکرے اپنے لوگ آپس میں جب کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس تذکرے کی بنیاد پر جنت کے اعمال کے شوق اور توفیق عطا فرمائے. ہم لوگ تذکرہ نہیں کرتے، ہم لوگ جہنم کی کبھی تذکرے نہیں کرتے، ہم لوگ جنت کی کبھی تذکرے نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بچوں کے دل و دماغ میں بھی نہیں آتا ہے اور کبھی ماں بہنوں کے بھی مہینوں سالوں خیالات نہیں آتے کہ جنت ہے یا نہیں ہے. اس لیے برابر تذکرہ کبھی کبھی کرنا چاہیے. کھانے کے مجلسوں میں، ایسی فرصت کے لمحات میں کبھی بچوں کو شوق دلائے. ہمارے بڑے حضرت ہیں، وہ جنت کے واقعہ سناتے ہوئے کہنے لگے کہ مرتبہ اپنے گھروں میں جب جنت کے تذکرے کرنے لگے تو ان کا جو گھر میں چھوٹا سا پودا تھا وہ سننے کے بعد بولا دادا جان کب چلیں گے جنت، کب چلیں گی وہ جگہ؟ اتنی اچھی جگہ ابھی تک آپ ہم کو لے کے نہیں گئے ہیں. بچہ یہ سوچ رہا ہے کہ شاید یہ دنیا ہی میں ہے، ابھی ہے. سوال کیا کہ دادا کب لے کر کے چلیں گے ہم کو؟ ابھی تک آپ دکھائے نہیں، آپ دیکھ کر کے آ گئے ہیں کیا؟ یہ کیا ہوا؟ یہ وہ ہے، وہ خیالات ہیں جو آج ہم لوگ اپنے بچوں کے سامنے نہیں کرتے. آج ہم اپنے بچوں کے سامنے ٹی وی اور اسکرین پر جو آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ ایسا کھلاڑی ہے، یہ ایسا ناچنے والا ہے، یہ ایسا ناچنے والی ہے، یہ ایسے فنکار ہیں، یہ اس طرح گانے والے ہیں. تو آپ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بچوں کے دل و دماغ اور ذہنوں میں، گھروں میں اسی چیز کا تذکرہ ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً کیا کرنا چاہیے؟ جنت کے تذکرے کیجیے، کبھی جہنم کے بھی تذکرے کیجیے، تاکہ ڈر بھی پیدا ہو اس کو.
ایسے بچوں کو کبھی کبھی کیا کراتے ہیں، وہ دیکھو آ رہا ہے، وہ دیکھو آ رہا ہے، ڈرانے کے لیے، تو اس بچے میں کیفیت ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کبھی کبھی جہنم کے واقعات بھی سنائیے تاکہ ان میں ابھی سے ہی بیٹھ جائے، اور اس کا تعلق ایمان سے، اس کا تعلق ایمان سے، جنت اور جہنم کا تعلق ایمان سے۔ اگر کوئی آدمی انکار کر دے کہ کوئی بھی جنت کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب مولویوں کی بکواس ہے، نعوذ باللہ، یہ صرف اس سے کہانی اور تسلی کی باتیں ہیں۔ جیسے دشمن اسلام وقت پر بھی اسی طرح سے مسلمانوں کو گمراہ کیے کہ کہاں ہے جنت، کیا ہے جنت، کون دیکھا ہے، کب کس کو سامنا کرنا پڑا ہے، کبھی دیکھا قبر میں کوئی اس طرح جنت مل گئی ہو، کبھی دیکھا کہ قبر میں اس طرح سے کوئی جہنم میں چلا گیا ہو۔ تو لوگ کبھی کبھی ان چیزوں سے گمراہ کر دیتے ہیں، اور اس کا تعلق ایمان سے، اس کا تعلق ایمان سے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی جنت کا انکار کر دے، جہنم کا انکار کر دے، تو کیا ہوگا، وہ ایمان سے خارج ہوتا ہے، کیونکہ ایمان سے تعلق ہے جنت اور جہنم کا، اور یہ عبادت کے شوق اور گناہ سے بچنے کے ذریعہ ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ رب العالمین نے جنتی مردوں کے لیے بھی نعمت رکھا ہے، اور جنتی عورتوں کے لیے بھی مقام اور درجہ رکھا ہے۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے جنت میں ان ساری چیزوں کے علاوہ جو سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ کیا ہوگی، اللہ کی رضا۔ کیا ہوگی؟ اور جب اللہ راضی ہو جائے تو سب کچھ ہو جاتا ہے نا۔ یہ سب سے بڑی نعمت جنت ہے کہ اللہ راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا۔ اس لیے ایک موقع آئے گا کہ اس موقع پر اللہ کو اعلان کرنا پڑے گا کہ اے میرے جنتی مہمانوں، اب تم ڈرو نہیں، یہاں موت بھی نہیں ہے اور یہاں کبھی میں تم سے ناراض بھی نہیں ہوں۔ اس کا ایک موقع حدیث پاک میں بہت ہی طویل قصہ جنت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، زمانہ گزرے گا، سب اپنے اپنے ٹھکانے پر بالکل عیش کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ذرا جبریل کو بھیجیں گے، جبریل جاؤ، جا کر کے ذرا مہمانوں سے ملو اور ان کے حال چال معلوم کرو، سب ٹھیک ٹھاک ہیں، خوش ہیں، کسی چیز کی کوئی کمی ہے کیا، پوچھ کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہر روز جنت کے درجے میں جائیں گے، سب سے پوچھیں گے، سب سے پوچھیں گے، سب لوگ کہیں گے کچھ بھی کمی نہیں، سب کچھ ہے یہاں، کیا کمی ہے، خواہش کرتا ہوں سب کچھ آ جاتا ہے، کوئی ہم کو محنت کرنی نہیں پڑتی، آرام ہی آرام ہے، دنیا میں ایک بیوی یہاں 70 بیوی ہیں، یہاں تو بس مزے ہی مزہ ہے، یہ محلات ہیں، حد نظر تک ہمارا علاقہ ہے۔ ابھی سوچتے ہیں دودھ آ جاتا ہے، سوچتے ہیں شہد مل جاتا ہے، سوچتے ہیں شراب طہور مل جاتا ہے، سوچتے ہیں فلاں کھانے کی چیز، بجلی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، سب لوگ بولیں گے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کہیں گے کہ قریب میں اگر تمہارے جاننے والے کو عالم دین ہو تو اس سے ذرا جا کر کے پوچھو، کو بتائے گا کہ ابھی ایک چیز نہیں تجھے ملی ہے جنت۔ تو لوگ بہت پریشان ہوں گے، کیا نہیں ہے بھائی، سب ہے، کس سے پوچھنے کے لیے کہا گیا؟ قریب میں جو تمہارے جاننے والے عالم دین اس سے پوچھو۔ وہاں بھی مولوی کی ضرورت کا، وہاں بھی مولوی کی ضرورت، مولوی کے بغیر نہ دنیا میں کام بنے گا نہ آخرت میں کام بنے گا۔ پیدائش سے لے کر کے موت تک مولوی کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جنت میں بھی ضرورت پڑ گئی ہے، اب کہاں کہاں نکالو گے مولوی صاحب کو، کہاں کہاں مولوی کو نظروں سے گراؤ گے، وہاں بھی ضرورت ہے۔ لوگ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے، تلاش کرو بھائی کہاں ہے ہمارے امام صاحب، اب امام صاحب بھی جنت میں ہے تب نہیں تو کہیں وہ پھسل گئے ہو تو اللہ حفاظت فرما ہے۔ بڑی ڈرنے کی بات ہے، مجلسوں میں تو کہہ دینا آسان ہے، بہت ڈر کی بات ہے، کہیں مقتدی جنت میں اور امام غائب ہو جائے تو کتنی بڑی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لوگ نکلیں گے، ملیں گے، علماء ملیں گے، بھائی حضرت جبریل آئے تھے آپ کے پاس بھی کیا؟ ہاں آئے تھے، آپ لوگوں کے پاس کچھ سوال جواب ہوگا، کیا ہوا، تم سے کیا ہوا، ہم سے یہ ہوا، اور یہ کہہ کر کے گئے کہ عالم
تعلیم سے پتہ لگاؤ کہ جنت میں سب کچھ مل تو گئی ہے لیکن ایک چیز نہیں ملی، وہ کیا ہے آپ بتائیں؟ تو علماء بتائیں گے وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر یہ مل گئی، یہ حوریں ہیں، یہ محلات ہیں، یہ باغات ہیں، یہ کھانے پینے کی نعمتیں ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ تم اگر جس سے چاہو مل جاتے ہو، جس طرح سے یہاں چاہو ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے، لیکن ابھی دل میں خطرہ ہے کہ کہیں خدا نخواستہ پھر اللہ ناراض نہ ہو جائے، وہ رضا کی خوشنودی کی نعمت ابھی پروانہ نہیں ملا ہے۔ وہ اگر مل گئی اللہ کی طرف سے کہ اے میرے بندو اب میں تم سے یہاں کبھی ناراض نہیں ہوں گا، تب سمجھو اس دن کامیاب جنت میں۔ ابھی وہ نعمت نہیں ملی اللہ کی طرف سے تو لوگ بولیں گے ہاں یہ تو ڈر کی بات ہے۔ جنت میں بھی دو چیزوں سے ڈریں گے لوگ، ایک موت سے ڈریں گے اور ایک اللہ کی ناراضگی سے ڈریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کا انتظام کر کے اطمینان کرتے ہیں۔ موت سے ڈر یہ ہوگی کہ جیسے دنیا میں دنیا کی چاہت جس کو ہو جاتی ہے، دنیا کی جس کو خواہش ہوتی ہے، دنیا کی جس کے اندر محبتیں آتی ہیں، تو مرنا نہیں چاہتا ہے، ہمیشہ رہنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس کی نظروں میں دنیا ہے، دنیا کی چیزیں ہیں، ساز و سامان ہے، یہاں کیا خوبصورت ہے، اس کا یقین آخرت پر نہیں ہے کہ وہاں ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، لہذا سوچتا ہے کہ چھوٹ جائے گی ساری چیزیں، کیا ہوگا، اس لیے وہ مرنا نہیں چاہتا ہے، وہ ڈرتا ہے اس سے، گھبراتا ہے اس سے۔ لیکن ایک آدمی جس کا یقین ہے وہ اس کے بارے میں ڈرتا نہیں ہے۔ اسی طرح جنتیوں کو جنت میں اس بات کی ایک ڈر محسوس ہوگی کہ پتہ نہیں کہاں یہاں بھی موت آ جائے اور کہیں یہاں سے بھی چھوٹنے کی مسئلہ نہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے ہاتھ، اس لیے فوراً اللہ رب العالمین حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بلائیں گے اور موت جو ایک دنبے کی شکل میں تیار کر کے اللہ کے حضور میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ اب چلو جنت اور جہنم کے بیچ میں یہ موت کی جو ایک شکل دنبے کی ہے ہم اس کو ذبح کر دیں گے، جہنمی بھی دیکھ لیں گے، جنتی بھی دیکھ لیں گے، دونوں کے دلوں سے یہ بات ختم ہو جائے کہ اب یہاں مرنا نہیں ہوگا، موت نہیں ہوگی۔ لہذا جہنمی لوگ بھی دیکھ لیں کہ اب موت نہیں، تم کو سدا جہنم میں رہنا پڑے گا۔ دنیا میں تو موت آئے گی تو دنیا چھوٹ جائے گی، لیکن اب یہاں جہنم میں بھی موت نہیں آئے گی جس کی وجہ سے جہنم سے تم اب نہیں نکل سکو گے۔ اور اے جنتیوں تم بھی دیکھ لو کہ موت اب ختم، اب اس کے بعد موت آئے ہی نہیں، لہذا تم ہمیشہ کیا کرو کہ جنتی میں رہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ختم کر دے گا۔ اب ایک جو ڈر ہے جنت میں، اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اللہ کہیں ناراض، اور یہ سب کو ڈر ہوتا ہے۔ ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈرتے ہیں کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے ہمارے کسی عمل سے، ہماری کسی لغزش سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، ہماری کسی کوتاہی پر اللہ کی گرفت نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈرتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ آپ اللہ کی اس عمل سے، اللہ کے خوف سے آپ ڈرا کرتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے، یہاں تک کہ وہ فرشتہ جو جبریل امین کہلاتے ہیں، اللہ اکبر، وہ بھی ڈرا کرتے تھے۔ تو سب کو ڈر، جنت میں یہ جو ڈر کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے، پوچھوائیں گے تو لوگوں کے سامنے بات آئے گی کہ ابھی اللہ کی طرف سے رضا، رضوان اور خوشنودی، ناراض نہ ہونے کا وہ پروانہ بھی اللہ سنایا نہیں۔ یہ جس دن ہم کو اور آپ کو اللہ سنا دے گا، یہ جنت کی سب سے آخری نعمت ہوگی۔ بولو، آخری نعمت فائنل۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام پھر آئیں گے، اب پوچھیں گے کیا بھائی معلوم ہو گیا؟ ہاں معلوم ہوگی۔ کس سے معلوم ہوا؟ مولوی صاحب سے بتا دیا، کوئی فیس نہیں لیے، کوئی فیس نہیں۔ یہاں پہ کتنا پوچھے مسئلہ فری بتائیں گے ہم لوگ، فری کتنا پوچھ لیجیے، ایک دن میں 50 مسئلے پوچھیے فری۔ دنیا والوں کے پاس جائیں گے، ایک پوچھیے تو دیکھیے
اتنا تو اس نے لینا ہے. یہ ہے فرق آخرت اور دنیا میں. تو اللہ رب العالمین کہا گیا آپ تو جنتیوں کو مجھے پروانہ سنانا اپنے مہمانوں کو. اس لیے ایک بہت بڑا مجمع اور اس کو کہتے ہیں کہ جلسہ جس کو کہتے ہیں ایک پروگرام اللہ جنت میں طے فرمائے گا. ایک محفل اور مجلس لگوائے گا, بڑا اسٹیج لگایا جائے گا, ساری جنتیوں کو بلایا جائے گا, جن و انس سب کو جمع کر دیا جائے گا. اس مجلس کی صدارت کس کی ہوگی؟ ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اس مجلس کے صدارت فرمائیں گے اور نظامت کا عمل, مجلس کے چلانے کا ترتیب اور عمل حضرت جبریل علیہ السلام کا. سب لوگ جمع ہو جائیں گے. اب یہ مجلس جب لگیں گے تو وہاں اسی طرح سے قرأت بھی ہوگی اور خوانی بھی ہوگی, حمد خوانی, کچھ سننے سنانے کا ماحول بھی ہوگا. اسٹیج لگ جائے گا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صفوں میں ہوں گے, اس کے بعد درجہ بدرجہ سب لوگ ہوں گے. حضرت جبریل علیہ السلام جنتیوں سے پوچھیں گے کچھ سنو گے؟ سنواؤ. کہا کہاں سنائیے. تو سب سے پہلی جو چیز آئے گی سامنے اور پہلے سنانے والوں کو جو انتخاب ہوگا وہ جنت کی حوریں ہوں گی. کون حکم ہوگا کہ کچھ سنا دو جنتیوں کو, مہمانوں کو سنا, اللہ کی حمد سنا. تو وہ لوگ بہترین اللہ کی حمد گائیں, بہت ہی عمدہ, اس میں سرور, بڑی اچھی کیفیت, لوگ جھوم جائیں گے. ایسی آواز کبھی بھی نہیں سنے ہوں گے, نہ کانوں نے سنا ہوگا نہ آنکھوں نے دیکھا ہوگا. ایک بڑی عجیب سرور کی کیفیت ہوگی, سارا مجمع جھوم رہا ہوگا اور جنت کی حوریں پڑھے گی اللہ کی تعریف, حمد و ثنا. جب ان سب کی باری ختم ہوگی حضرت جبریل پوچھیں گے آپ کسی سے سنو گے؟ تو لوگ کہیں گے اس سے بھی اچھی اور کوئی آواز ہے کیا؟ حضرت جبریل فرمائیں گے حضرت داؤد علیہ السلام کہاں ہیں, آئیے تشریف لائیے. تو حضرت داؤد علیہ السلام اسٹیج پر آئیں گے. دنیا میں سب سے بہترین خوبصورت آواز اگر اللہ کسی کو دیا تھا تو کس کو؟ حضرت داؤد علیہ السلام. دنیا میں حسن اگر کسی کو دیا تھا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام. آدھی خوبصورتی, آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام. پھر ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی زیادہ حسن عطا فرمایا, اس سے بھی زیادہ حسن عطا فرمایا حضرت یوسف. اسی لیے تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا 12ویں جز کی اس آیت کریمہ پر جہاں پر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی انگلیاں دیکھ کر کے کاٹنے کے واقعہ ہیں, عورتوں کے مصر کی عورتوں کو اس کو پڑھ کر کے بڑی عجیب جذبات میں حضرت ام المؤمنین کہتی تھی مصر کی عورتیں یوسف کو دیکھ کر کے اپنی انگلیاں کاٹ لی, اگر میرے سردار میرے شوہر محمد رسول اللہ کی حسن کو دیکھ لیتی تو دلوں کو کاٹ لی. اتنا حسین تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو حسن میں سب سے زیادہ دنیاوی حالات میں اللہ نے حضرت یوسف کو, اور آواز سب سے بہترین آواز کس کو اللہ نے عطا کیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام. اس لیے قرآن حضرات میں لہن داؤدی کیا ہے, مشہور ہے, مشہور ہے. حضرت داؤد علیہ السلام جب تلاوت کرتے تھے اپنی کتاب زبور کی تو پہاڑ میں بھیڑتا تھا, پرندے ڈھونڈ کے ڈھونڈ آ جاتے تھے, دریا کی مچھلیاں سب ٹھہر جاتی تھی, اور شوق سے کبھی کبھی وہ نکلتے تھے اس کام کے لیے, اور پہاڑوں کے سامنے اگر پڑھتے تھے اللہ اکبر تو پہاڑ جھوم جھوم کر کے آتے تھے, اور ایسا لگتا تھا کہ یہ بھی پڑھ رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں. بہترین آواز. لیکن یہ سب کس کو اچھا لگتا ہے؟ قرآن کا سننا پڑھنا کس کو اچھا لگتا ہے؟ جس کا دل پاک, جس کا یقین ہو. ورنہ کتنا اچھا قاری قرآن پڑھ دے اور جس کے کان میں گانا بسا ہوا تو کوئی کیا پڑھ رہا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم ہوگا وہ پڑھیں
کریں گے تو تمام جنتی جھوم جائیں گے اور گھوم کر کے مسرور ہوں گے اور ہونے کے بعد میں کہیں گے واہ واہ، پہلی آواز سے بھی زیادہ حسن والی آواز یہ ہے. تو ان کے جب باری ختم ہوگی تو حضرت جبریل علیہ السلام پوچھیں گے اور کسی کو سنو گے؟ تو جنتی لوگ کہیں گے اس سے بھی اچھی آواز ہے کیا؟ جنت کی شوق پیدا کیجیے، یہ سب کیا ہے؟ فنا کی چیز ہے. کیا ہمارے جسم جسم فنا ہے؟ وہاں جو اللہ جسم حالات نہیں، بدبو کی کوئی کیفیت نہیں. یہاں ہم اور آپ اگر رات میں صبح اٹھ کر کے اگر برس اور مسواک منجن نہیں منہ میں کریں گے، شام تک سے بدبو پھیلنے لگے گی. 2 دن میں اگر غسل نہیں کریں گے تو جسم سے بدبو آنے لگے گی. پیشاب کا قطرہ اگر خطا کر جائے تو کپڑوں سے بدبو آنے لگے گی. وہ آپس میں بیٹھنے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. کیوں؟ یہ مٹی کا جسم فنا ہے، بدبودار ہے. اور وہاں جو اللہ جسم عطا فرمائے گا اس میں یہ کیفیت نہیں ہوگی. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے باری ختم جب ہوگی تو پوچھیں گے اور کوئی اس سے بھی اچھی آواز کوئی ہوگی؟ اگر ہے تو سنا دو. تو باری آئے گی پیارے آقا محمد رسول اللہ. حضرت جبریل حضرت سے فرمائیں گے مجلس کے صدارت کرنے والے آقا آپ سنا دیجیے جنت میں. امام الانبیاء آپ سنا دیجیے، رحمت للعالمین آپ سنا دیجیے. آپ اللہ کی قرآن کی تلاوت کر کے یہاں سنا دیجیے. قسم خدا کی رسول کریم علیہ السلام سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے اور جنتی جب سنیں گے حدیث پاک میں ہے کہ اللہ سننے کے لیے صرف کان میں صلاحیت دی ہے، لیکن اس وقت اللہ جسم میں ہر اعضاء میں سننے کی صلاحیت اور پوری جنت میں آواز بھیجے گی. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور معجزہ تو دنیا میں بھی. آپ کے زمانے میں بھی لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، یہ مائکرو فون تھا، یہ اسٹیجیں ہوتی تھی. مائکرو فون نہیں، یہ اسٹیج کا عمل نہیں. پھر آواز کیسے پہنچ جاتی تھی صحابہ تک؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آہستہ بولتے تھے لیکن لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، سب کے کان میں آواز برابر پہنچتی. یہ نبی کا معجزہ. فرماتے ہیں صحابہ کہ ہم لوگ پیچھے بیٹھتے تھے لیکن نبی کو اگر دیکھنا چاہتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ نبی کے سامنے بیٹھ کر کے نبی کو دیکھ رہے. یہ نبی کا معجزہ. اللہ نے دنیا میں یہ شان. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت فرمائیں گے سورہ یاسین کی اور جنتی جب سنیں گے اور پوری جنت میں اس کی آواز گونجے گی اور لوگ مسرور ہوں گے، خوب مسرور ہوں گے، خوش ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے. کون سی صورت؟ سورہ یاسین. جانتے ہیں سورہ یاسین سے واقفیت ہے؟ کبھی کبھی سال میں ملاقات ہو جاتی ہوگی یاسین صاحب سے، نہیں تو یاسین صاحب ہیں، یا کبھی کوئی مرنے لگتے ہو تو یاسین صاحب کو بلا دینا ہے. ہم نے تو ایسے ہی سورہ یاسین کو سمجھ رکھا. ہم لوگ تو سورہ یاسین کا درجہ نہیں دیے کہ مرنے کے لیے کوئی قریب ہو گیا تو پڑھو پڑھو سورہ یاسین پڑھو. ارے جب زندگی بھر نہیں ہوئی، مرنے والا نہیں پڑھا ہے اور مرنے والے کے سامنے والا بھی نہیں پڑھا ہے، آج وہ پڑھے گا تو اس کا اثر کہاں ہوگا؟ تو ہم نے سمجھا کہ نہیں، دکان جب شروع ہو تو سورہ یاسین صاحب کو پڑھا دو اور سورہ یاسین کی تلاوت کرا دو. مر جائے کوئی تب کرا دو، فاتحہ میں کوئی کرا دو. سورہ یاسین قرآن کے کیا ہے؟ دل. قرآن کا دل. آیت الکرسی قرآن کا روح. یاسین پڑھا کیجیے. اپنے صبح کا آغاز سورہ یاسین سے کیجیے. پھر دیکھیے برکتیں، پھر دیکھیے رحمتیں. قسم خدا کی موت کے وقت کسی کو بلا کر کے پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر روز آپ پڑھیں گے تو آپ کا دل سورہ یاسین پڑھے گا. لیکن آج نہ ماں بہنوں کی پابندی ہے، نہ عام بھائیوں بزرگوں کی پابندی ہے. سب بڑی برکتیں ہیں، بڑی سعادتیں اللہ نے بڑی خوبیاں رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کا آغاز صبح سورہ یاسین سے اگر ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین دین بھر کے کام اس کے آسانی سے پیدا کرتا ہے.
حرکتیں آتی ہیں. ہم جب پڑھتے تھے کانپور میں تو وہاں ایک دودھ بیچنے والا تھا اور کئی لوگ دودھ بیچتے تھے بڑے بڑے برتنوں میں دودھ. ایک اللہ والا بیچارہ جو تھا وہ فجر کی نماز پڑھ کر کے آتا تھا, اطمینان سے آتا تھا, دکان بیٹھتا تھا, قرآن اتارا, سورہ یاسین پڑھتا تھا اطمینان سے. تب تک ایک بڑی لمبی لائن لگ جاتی تھی. کیا ہے؟ لمبی لائن لگ جاتی تھی. لیکن یہ ٹس سے مسئلہ ہے. ہم لوگوں کی تلاوت تو ایسی ہوتی ہے اگر فون آ جائے تو فوراً بند کر کے پہلے وہ کام کر لیں گے. قرآن کی بہتری آیت توڑ دیتے, سورتیں توڑ دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. اطمینان سے وہ اللہ کا بندہ, وہ کوئی عالم نہیں, کوئی مفتی نہیں, کوئی بڑے آدمی نہیں, ایک سیدھا سادہ دودھ بیچنے والا نماز فجر پڑھ کر کے جب بیٹھتا تھا تو پہلے سورہ یاسین کی تلاوت اطمینان و سکون سے پورا آہستہ سے آرام سے رکھتا تھا. اس کے بعد پھر باری باری سب کو دودھ دیتا تھا. بازو میں اور سارے لوگوں کی دکانیں تھی دودھ دینے والوں کی, لیکن وہاں چلتا کوئی جلدی اگر کسی کو تو لے کے بھاگا, ایک کا دکا لوگ ہوتے تھے, لیکن یار لمبی لائن لگی رہتی تھی. کیا مشہور تھا کہ اس کے ہاتھ سے جو دودھ لیتے ہیں اور یہ دودھ جو ہوتا ہے اس میں بڑی لذت ہوتی ہے. کیا ہے؟ اس میں بڑی لذت ہوتی ہے. اس دودھ کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. بچے بھی بڑی شوق سے پیتے ہیں. یہ کس کی برکت تھی؟ سورہ یاسین کی برکت تھی, قرآن کی تلاوت کی برکت تھی. میری ماں بہنوں, آپ باوضو کھانا پکا کر کے بچوں کو کھلائیے کہ اس کا اثر کچھ اور ہوگا, اور آپ ناپاکی کی حالت میں کھانا پکا کر کے کھلائیے, اس کا اثر اور ہوگا. آج اس کا اہتمام ہم لوگ نہیں کرتے ہیں, کھانے پینے میں اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. باوضو کھانا کھائیے, ہاتھ دھو کر کے کھانا کھائیے. ماں بہنیں اگر باوضو کھانا پکائیں, پاکی کے حالات میں جو کھانا پکے, ناپاکی کی حالت میں جو کھانا پکے, دونوں کے اثرات الگ الگ ہوتے ہیں. اسی لیے علماء کرام بزرگان دین فرماتے ہیں وہ ایام میں ماں بہنوں کی نمازیں نہیں ہوتی ہے, کم سے کم وہ برابر وضو کا اہتمام کیا کریں. اس لیے وضو بھی غسل کا آدھا درجہ رکھتا ہے. لہذا غسل نہیں تو کم سے کم باوضو دن میں رہا کریں. کھانا پکائیں تو باوضو پکایا کریں. اس کا اثر کھانے پر, اور کھانا جب اچھا ہوتا ہے اس کا اثر تو اس سے عبادتیں آتی. وہ تھے حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ, جب 8 سال کی عمر کے تھے وہ, اور اپنی ماں کے ساتھ میں جب اپنے ماموں کے گھر گئے تھے تو وہاں جب کھانا دسترخوان لگا کھانے کا, اور جب بیٹھے تو طرح طرح کے بہت اچھے کھانے تھے. تو جب وہ کھانے لگے, ایک لقمہ منہ میں رکھے تو ماں کی طرف دیکھتے تھے, پھر ایک رکھتے تھے تو ماں کی طرف دیکھتے تھے. ماں سمجھ گئی کچھ گڑبڑ ہے, تو وہیں سے اٹھائے, آ بیٹا ادھر آؤ, کنارے لے گئے. پوچھا کیا بات ہے, کیوں نہیں کھا رہے؟ کھانا تو بہت اچھا ہے, اپنے گھر سے اچھے اچھے کھانے یہاں رکھے ہوئے ہیں, کیوں نہیں کھاتے؟ باقی ماں اصل میں یہ ہے کہ کھانا منہ میں رکھتا ہوں تو مزہ نہیں آتا ہے. تو کھانا بہت اچھے لذیذ انواع اقسام کے ہے, لیکن منہ میں رکھتا ہوں تو اندر حلق میں لے جانے کی طبیعت نہیں چاہتی. آپ اپنے گھر میں سوکھی روٹی چٹنی جو کھلاتے ہیں وہ بڑے شوق سے کھاتا ہوں اور بہت لطف اور مزہ آتا ہے. اس لیے میں آپ کی طرف بار بار دیکھ رہا ہوں. کیا جواب دیو ماں؟ دھیرے سے کان میں بولے, بیٹا مسئلہ یہ ہے ہم جو تم کو کھانا پکا کر کے کھلاتی ہوں وہ باوضو کھلایا کرتی ہوں, باوضو پکاتی ہوں, اس وضو کے اثر اس میں ہے. یہاں جو گھر میں کھانا پکایا گیا ہے, جو عورتیں پکائی ہیں وہ باوضو ہو کر کے نہیں پکائی, اس لیے اس میں لذت نہیں محسوس ہوتی. اور وہ بھی کان میں بولی, سب عورتوں کے سامنے نہیں بولی. کیوں؟ کہیں دوسری ماں بہنوں کا دل نہ ٹوٹ جائے. یہاں تو ہم لوگ کوئی نیکی کر رہے ہیں تو چرچا پورا کر دیتے, میں یہ کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, اور دوسرے کو گرانے کی, ان کو حقیقت سمجھنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے. کان میں بولی تو میری ماں بہنوں عرض یہ کرنا ہے, آپ کا عمل, ہم سب کا عمل, صبح صبح مسلمانوں کی یہ شان ہونی چاہیے. اس کا آغاز کب سے ہو؟ کس سے ہو؟
سورہ یاسین سے. اور صبح کب ہوتے؟ صبح 7 بجے نہیں 11 بجے صبح ہوتے. کبھی دیکھا ہے کہ 7 بجے صبح ہو گیا ہو؟ اب تو کچھ سورج دیکھا ہے تو نہیں بتا سکتے ہیں. سب کا صبح کے 10 بجے ہیں. 10 بجے صبح ہوتے ہیں. اب 10ویں کو پوچھتے ہیں ہم سے کہ کوئی وظیفہ بتا دیجیے. اگر بتا دیتے ہیں بزرگوں کی جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی اثر رکھا ہے کہ یہ کام کرو یہ پڑھو. جیسے حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم 121 مرتبہ سورج کے نکلنے سے پہلے پڑھ لیں. کب پڑھ لیں؟ سورج کے نکلنے سے پہلے پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اپنی قربت، محبت اور ساتھ ساتھ روزی رزق میں بڑی برکتیں عطا فرماتا ہے. کتنے؟ بسم اللہ. کیوں؟ بسم اللہ میں 3 نام ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم. اور یہ بہت ہی بابرکت اللہ کا نام ہے. بعض صوفیہ کرام کے نزدیک ہے یہی اس میں اعظم ہے. تو اس کو کہاں جمع کیا ہے؟ بسم اللہ میں. کب پڑھنا؟ سورج کے نکلنے سے. تو منہ لٹک جاتے ہیں لوگوں کے، یا اللہ ہم تو اٹھ ہی نہیں پائیں گے. حضرت وہ وظیفہ بتائیے جو 10 بجے پڑھا ہے. 10 بجے اللہ سے بھی کچھ حاصل کرو تو مجاہدہ بھی نہیں، قربانیاں بھی کچھ دینی پڑے گی نہیں. تو بات یہ عرض کر رہا تھا سورہ یاسین کا بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا مقام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے میری خواہش ہے، دلی تمنا ہے، میری امت کے ہر ایک کے سینے میں آیت الکرسی ہو اور سورہ یاسین ہو. کس کی خواہش؟ کس کی تمنا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے صدقے میں ہم سب کو یہ ساری نعمتیں ملی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری تمنا خواہش ہے کہ میری ہر امت کے سینے میں کیا ہو؟ سورہ یاسین ہو اور سورہ آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا اللہ. حفظ کراجیے، حفظ کیجیے، یاد کیجیے. سورہ یاسین موت کے وقت میں آسانیاں پیدا کر روح نکل جاتی کلمے کے ساتھ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سنائیں گے جنت میں؟ سورہ یاسین. سورہ یاسین. خوش ہو جائیں گے، خوش ہوں گے. جب اللہ کے رسول تلاوت مکمل فرمائیں گے تو جنتیوں میں ایک عجیب سی کیفیت ہوگی، بڑے مسرور ہوں گے. حضرت جبریل علیہ السلام پوچھیں گے اور سنو گے؟ تو لوگ کہیں گے کیا آپ بھی نہیں بولے؟ ہمارا خیال اس وقت مانی جائے کیا رسول اللہ سے بھی بہترین کو سنانے مانا ہے؟ جنت کی ہو سنا دی. جن کو اللہ نے سب سے بہترین آواز دیا تھا وہ پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام سنا دیے. جبریل امین جو فرشتوں کا سب سے بڑا سردار وہ بھی سنا دیں گے، وہ بھی سنا دیے. اور جبریل علیہ السلام کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنا دیے. اب کون ہوں گے؟ جنتی لوگ سوال کریں گے لگوا ہوں گے تو فرمائیں گے اللہ کی باری ہے جس کے انتظار میں اور جس کے لیے یہ محفل آج لگی ہے. کتنے خوش نصیب ہوں گے جنتی لوگ. میری ماں بہنوں یہ جنت اتنا آسان نہیں ہے، میرے بزرگوں دوستوں اتنا آسان نہیں ہے کہ کھیلتے کودتے تفریح کی طرف پہنچ جائیں گے. نا اللہ اکبر. کیا ماحول ہوگا اس وقت، کیا کیفیت ہوگی اس وقت. جس اسٹیج پر تمام انبیاء ہوں گے، جس مقام پر تمام فرشتے ہوں گے، جس مقام پر تمام عالم کی جنتی ہوں گے، جس مقام پر جنت کی حوریں اور نعمتیں سے بہار و بہار ہوں گے، اور پھر یہ خوشنما محفلیں اور مجلسیں ہوگی. اور اب باری رب کائنات ہم سب کے اللہ کی آئے گی. اتنا بہترین مقام ہوگا، کیا خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ. لیکن ایک بات بڑی عجیب و غریب، یہ جو سننے سنانے کا ہوگا نا، جنت میں بھی اگر آدمی چلا جائے گا تو جن کے کان دنیا میں گانوں سے فحش سے عادی ہوگا وہ نہیں سن سکے گا. 21ویں جز میں
لہو و لعب اور ان ساری چیزوں کے بارے میں جہاں تفسیر اور علماء کرام کرتے ہیں وہ عجیب و مغرب بات ہے. اس لیے اپنے کانوں کو ان باتوں سے پاک صاف رکھیے, گانوں بجانوں سے پاک صاف رکھیے, ایسی غیر غلط حرکتوں سے پاک صاف رکھیے, ورنہ جنت میں جانے کے بعد بھی وہ نہیں ہو سکے گا. پاک صاف رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. حضرت جبریل علیہ السلام فرمان کہیں گے اے لوگوں صبر کرو, اب اللہ کی باری ہے جس کے لیے یہ آج کی مجلس یہ محفل سجی ہوئی ہے اور جن کی طرف سے یہ آج مہمان نوازی ہو رہی ہے, اب اللہ کو دیکھو گے اور اللہ کی طرف سے پیغام تجھے سنایا جائے گا. آؤ اب اللہ سنا رہا. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اب تک کے میدان محشر میں حساب و کتاب ساری جگہوں میں بندوں سے جو مخاطب ہوئے ہوں گے وہ کتنے پردوں میں بندے دیکھنے لگے ہوں گے. سب کیا ہوں گے؟ پردے میں ابھی تک اللہ کو دیکھیں. اب باری آئے گی تو 70 پردے ہٹیں گے. کتنے؟ 70 پردے ہٹیں گے. اور وہ پردے ہٹنے کے بعد اللہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہوگا. وہ کیا کیفیت ہوگی, کیا حالات ہوں گے, کیا اس کا منظر ہوگا, ہم کو اور آپ کو بتانے کی اجازت نہیں, نہ اس کی شکلیں بتانے کی ہوگی. لیکن اللہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہوگا, سب لوگ آنکھوں سے دیدار کریں گے. دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے, وہاں دیکھ سکتے ہیں, اور وہاں آنکھیں پاک ہوگی تو اللہ کو بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں. دنیا میں اس لیے نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ہماری آنکھیں ناپاک اور گندگیوں کو دیکھا کرتی ہے, اس لیے دنیا میں اللہ کو کوئی دیدار نہیں کر سکتا. اب اللہ تعالیٰ جب اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں گے, باتیں ہوگی تو اللہ فرمائیں گے اچھا جنت کی حوریں بھی سنا دی, خوش ہو گئے, داؤد بھی سنایا خوش, جبریل بھی سنایا خوش, اور میرے محبوب بھی سنایا خوش. اب میں چاہتا ہوں میں بھی تم کو کچھ سناؤں, میں بھی تجھے کچھ سناؤں. کیا سنائیں گے اللہ تعالیٰ؟ سورہ رحمان. کتنا پیارا سورت ہے سورہ رحمان, جانتے ہیں بہت پیاری سورت. اللہ تعالیٰ اپنے سے اس کلام مقدس جو سب سے پیارا ہے اس کو خود پڑھ کر کے تلاوت کر کے سنائیں. سورہ رحمان اللہ رب العالمین تلاوت فرمائیں گے, ساری جنتی سنیں گے, انبیاء سنیں گے, فرشتے سنیں گے, جنت کی حوریں سنیں گے, ہر درجے کی جنتی سنیں گے, خوش ہو جائیں گے. سب سے بہترین آواز, سب سے اعلیٰ قسم کی آواز, مسرور ہی مسرور ہوں گے. جب سورہ رحمان مکمل ہوں گے تو اللہ اکبر, جنتی سب کہیں گے اے اللہ بہت خوش ہیں ہم لوگ, بہت خوش ہیں, اے میرے رب شکر میں ایک سجدہ کرنے کی اجازت دے تجھے. ایک سجدہ کرنا شکر کا سجدہ. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بندوں میں سجدے کی تکلیف یہاں نہیں دینا چاہتا. تمہارے ایک سجدے کا انتظار میں دنیا میں کرتا تھا. کیا دنیا میں تمہارے سجدے کا ہم انتظار کرتے تھے کہ کب میرا بندہ سجدہ میرے لیے کرے گا, کب میری بندیاں سجدہ میرے لیے کرے گی. ہم وہاں کے سجدے کے انتظار میں رہتے تھے. تم نے اس کو ضائع کر دیا یا جو ضائع کر دیا. یہاں اب عبادت کی مشقت نہیں, یہاں اب سجدے کی مشقت نہیں, یہاں اب روزہ نماز کی ضرورت مجھے حاجت نہیں. اس لیے نہ شکر بھی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. میرے بھائی بزرگوں, ماں بہنوں, موقع ہے, ابھی سانس چل رہے ہیں, ابھی حالات ہیں. کب یہ سجدہ بند ہو جائے گا اس سے پہلے سجدہ کر لیجیے, اللہ کو منا لیجیے, ورنہ یہ حالات ایسے آئیں گے ہم چاہیں گے سجدہ کرنا لیکن اللہ روک دے تو کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا نہیں اب شکر نہیں, بس اب میری طرف سے وہ پیغام جس چیز کے بارے میں تم لوگ ڈرتے تھے کہ اللہ کہیں ناراض ہو جائے گا اور کوئی ناراضگی کی وجہ سے کہیں جنت سے باہر نہ ہونا پڑے. اے میرے جنتیوں, اے میرے بندے بندیوں, سنو آج کی بات میں تم سے کبھی ناراض نہیں. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ, اس
آیت کریمہ کو اللہ نے جنت کے ساتھ یہاں بیان فرمایا کہ جنت کی سب سے آخری نعمت جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ رضوان من اللہ، اللہ کی رضا، اور اللہ جب راضی ہو جائے تو سب کچھ ہو جائے۔ علماء کرام بزرگان دین بھی یہ کہتے ہیں تم عبادت کرو تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کرو، بندوں کی شکلوں دیکھ کر کے نہیں کرو کہ بندوں کی شکلوں دیکھ کر کے ہم کریں گے، بندوں کی تعداد دیکھ کر کے کریں گے، بندوں کے چہرے مہرے کو دیکھ کر کے کریں گے، تو پھر یہ عبادت اور لوگوں کے لیے ہو جائے گی، اللہ کے لیے نہیں ہوگی۔ اس لیے جو بھی کام کرنا ہو کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے۔ کیا دعا بتایا؟ جنت میں اگر آنا ہے تو یہ دعا پڑھو، کیا؟ الذین یقولون ربنا، جنت میں وہ لوگ آئیں گے جو لوگ دنیا میں یہ کہا کرتے ہیں اے اللہ ہم آپ پر ایمان لائیں، فاغفر لنا، ہمارے ذنوبنا، ہمارے گناہ کو آپ معاف کر دیجیے، وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ کی عذاب سے ہم کو کیا کیجیے؟ بچا دیجیے۔ جہنم سے بچیں گے تو کہاں جائیں گے؟ خالہ کے گھر میں، اور جنت میں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ دو ہی مقام ہے، کتنے؟ تیسرا ہے، تیسرے کو شہر، کوئی جگہ، یہاں اگر سسرال میں ناراضگی ہو جائے گی تو بھائی باپ کے چلے جائیں گے، گھر میں ناراضگی ہوگی دوست یہاں چلے جائیں گے، اس شہر میں ناراضگی ہوگی دوسری جگہ روزی روٹی اختیار کر لیں گے، لیکن وہ وہاں بس دو ہی مقام ہیں، کتنے؟ دو مقام۔ جنت سے پھسل گیا تو گیا کہاں؟ جہنم، اور جہنم سے بچ گیا تو گیا کہاں؟ جنت۔ بس ایسا نہیں کہ ادھر ادھر، ہاں ایک جگہ ہے اور بیچ میں جس کو آراف کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جنت اور جہنم کے بیچ میں۔ کبھی کبھی جنتی لوگ ہیں کہ کہاں ہے ہمارے دادا، کہاں ہے ہمارے ماما، کہاں ہے ہمارے فلاں، کہاں ہے؟ اللہ جنت میں مل نہیں رہے، ہمارے فلاں دوست کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، وہ لوگ نظر نہیں آئے، کہاں ہے؟ تو اللہ فرمایا سب جہنم میں دکھنا ہے، آ جاؤ، آراف میں آ جائیں۔ کہاں آ جائیں گے؟ آراف میں آ جائیں گے، اور ان کو وہاں دکھایا جائے گا۔ آراف کا مطلب پہچاننے کی جگہ ہے، تو وہاں آ کر کے وہ دیکھیں گے، جہنمی لوگ بھی جنتیوں کو دیکھیں گے۔ ایک تو تفسیر یہ ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہاں کچھ ایسے لوگوں کو ٹکا دیا جائے گا جو جنت جانے میں فیصلے ہو جائیں گے نا، تو کچھ لوگ آراف میں ٹھہرا دیے جائیں گے۔ کون وہ لوگ ہوں گے؟ جن کے پاس ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ کیا ہوگی؟ اگر ایک نیکی مل جائے گی تو جنت چلے جائیں گے، لیکن ہے نہیں تو یہاں رکے رہیں گے، شاید کوئی سفارش کر دے، شاید کوئی جنت میں جا کر کے ان کی سفارش کر دے۔ ایسا ہے کہ اگر نیک اچھا دوست ہے تو دوست ہم پوچھے کہ اللہ کہاں میرا دوست؟ پتہ چلا کہ وہ آپ میں ٹک کر کے ویٹنگ لسٹ میں ہے، کہاں؟ ویٹنگ روم میں ہے۔ اگر یہاں سے ٹکٹ کلیئر ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ سواری مل جائے گی، لہذا دوست سفارش کر دے گا اللہ اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکیں گے۔ ماں باپ جنتی اور بیٹے لوگ اولاد اٹک گئے تو وہ سفارش کر دیں گے، آ جائیں گے۔ کوئی عالم دین کر دیں گے، رسول پاک علیہ السلام کو سلام کر دیں گے، تو پھر وہ جو لوگ اٹک کر کے ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ آ کر جنت میں چلے جائیں گے۔ اور جب تک کہ نہیں ہوگا تب تک کہ کیا ہوگا؟ آراف میں رہیں گے، وہاں دونوں چیزیں ہوگی، لیکن جنت کی نعمتیں نہیں ہوگی، جہنم کا عذاب نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، ایک نیکی کی قدر وہاں معلوم ہوگی، ایک نیکی کی قدر وہاں معلوم ہوگی۔ تو وقینا عذاب النار، کون جنت میں جائیں گے؟ ان کی پہچان اور ان کا عمل۔ الصابرین، جنت میں جائیں گے صبر کرنے والے۔ کون؟ دنیا میں صبر کیا ہو، کبھی وہ گھبرا کر کے شرک نہیں کیا، اللہ سے ناطہ نہیں توڑا، رشتہ نہیں توڑا، بے دین نہیں ہوا، دین کو نہیں ختم کیا، ایمان کو نہیں ختم کیا، مصیبتیں آئی کلمے کی بنیاد پر، مصیبتیں آئی مسلمان ہونے کی بنیاد پر، مصیبتیں آئی نماز روزہ کرنے کی وجہ سے، مصیبت آئی ایمان اور اسلام کی پہچان کی وجہ سے، لیکن وہ صبر کرتا رہا، صبر کرتا رہا، اللہ سے جڑا رہا، اللہ سے کبھی ٹوٹا نہیں۔ الصابرین، وہ جائیں گے جنت میں۔ والصادقین، اور کون؟ سچ بولنے والے۔
والصادقین سچ بولنے والے، والقانتین اور اطاعت فرما برداری کرنے والا، حکم کو بجا لانے والا، اللہ جو حکم دے دیا، رسول جو حکم دیا اس پر آمنا وصدقنا، ادھر ادھر اب نہیں اس کی وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے کر رہا ہوں، نہیں، بالکل ڈٹ گیا اسی پر، یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے رسول کا حکم ہے۔ اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ رشتے دار نہیں دیکھیں گے، فلاں نہیں دیکھیں گے، وہ لوگ جنت میں جائیں گے، ہم لوگ تو عدالتیں بدلتے رہتے ہیں، نہیں بیٹا نہیں مان رہا اسی لیے کرنا پڑ رہا، ابا نہیں مان رہا اسی لیے کرنا پڑ رہا، رشتے دار نہیں مان رہا اسی لیے شادی بیاہ میں خرافات کرنا پڑ رہا ہے۔ والقانتین والمنفقین، وہ جنت میں جائیں گے جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی حیثیت سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں، چاہے زیادہ حیثیت ہے تو زیادہ کرتے، کم ہے متوسط ہے متوسط خرچ کرتے ہیں، یعنی کچھ کرتے رہتے ہیں، ہاتھ بند کر کے بخیلوں کی طرح نہیں رہتے۔ والمنفقین، تو یہ خرچ کرنے والے۔ آخری بات تو بڑی عجیب و غریب ہے، والمستغفرین بالاسحار، جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو سحری کے وقت میں استغفار اللہ سے کرتے ہیں۔ کس وقت؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اسحار سے مطلب یہ ہے سحری کا وہ وقت، یعنی تہجد کا وقت، جو تہجد نماز پڑھتے ہیں، تہجد کے وقت استغفار کرتے ہیں، تنہائیوں میں رات کے سناٹوں میں اللہ سے سحری کب ہوا جاتا ہے، وہ وقت ہے سحری کا۔ ایسے وقت میں اللہ سے لو لگاتے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت میں معاف کرتا ہے۔ لہذا شب گزار، شب بیدار، تہجد گزار کے لیے اللہ نے جنت میں خاص مقام رکھا ہے، اسی لیے فرمایا والمستغفرین بالاسحار، جو سحری کے وقت میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو جنت میں ڈالے گا، ان کے لیے جنت ہے۔ اگر سحری بھی مان لیں گے تو رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ اس سحری کی بڑی فضیلت ہے، لیکن ہماری سحری کیسے ہوتی؟ کھانے پینے میں چلی جاتی، نہ تہجد ہوتی نہ کچھ ہوتی، تو اس وقت میں وہ وقت بہت ہی بابرکت ہے، بہت برکت ہے، وقت بہت برکت ہے۔ اس موقع پہ اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ مغفرت کرنا چاہیے۔ وہ وقت اللہ کو بہت پسند ہے، کیوں؟ سب لوگ میٹھی میٹھی نیندوں میں رہتے ہیں، سب لوگ آرام میں رہتے ہیں، نرم گرم بستروں میں رہتے ہیں، ساری خواہشات کو، ساری ضروریات کو، ساری چیزوں کو توڑ کر کے بیوی سے الگ ہو جاتا ہے ایک آدمی، شوہر سے ایک عورت الگ ہو جاتی ہے، نیند کی محبت اور قلب خواہشات کو توڑ کر کے آ جاتی ہے مصلی پر میں، آ جاتا ہے مصلی پر میں، اور اللہ سے کہتا ہے اس وقت میں، چونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور فرشتے پھیل جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو جمع کر کے مصلی پر گڑ کرتے ہیں۔ اللہ معاف کرتا ہے، اس وقت میں برکتیں دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص کر ایسے وقت میں کچھ بندے اور بندیوں کے سجدوں کا انتظار اللہ کرتا ہے، اور اگر کسی غفلت میں وہ بندے نہیں اٹھ پاتے، دنیا ہے ہماری اجازت تک جاتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خاص فرشتے کو بھیجتے ہیں اس کو بیدار کرنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ اس میں ایسی صلاحیت اور اس کے جسم جسے میں وہ کیفیت پیدا فرما دیتا ہے کہ بندہ آسانی سے اٹھ کر کے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ نعمت جس کو مل جائے وہ بڑا خوش نصیب ہے، لیکن یہ چیز اس وقت تک کے نہیں حاصل ہوگی جب تک کہ آپ مجاہدہ نہیں کریں۔ اس لیے جو ماں بہنیں یا جو بزرگ حضرات تہجد نہیں پڑھتے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھو، یا مہینے میں کم سے کم 4 مرتبہ پڑھو۔ شروع میں کیا کریں گے؟ 4 مرتبہ پڑھیں۔ جن کو مصروفیات ہے، ملازمت ہے، اتوار کو چھٹی ہے نا، سونے کے بہانے سے یہ کام ختم ہوتی ہے نا، تو جس دن دکان بند، جس دن آفس بند، جس دن ملازمت بند، تو اس رات میں 4 اتوار اگر آ جائے تو 4 دن پڑھو کم سے کم۔ ایک دن تھوڑا سا وقت لگائیے، آدھا گھنٹہ پہلے بیدار ہو جائیے تو تہجد پڑھیں گے 4 دن۔ 4 جمعہ پڑھ لیجیے، جمعہ بڑی بابرکت، شب جمعہ رحمتوں والا، تو اس میں عادت بنا لیجیے۔ 4 دن کوئی مشکل ہے؟
مہینے میں 4 مرتبہ پڑھنا. چلو اگر 4 مرتبہ بھی آپ ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں تو 1 مرتبہ پڑھیے. ہو سکتا ہے 1 مرتبہ کی برکت توفیق سے اللہ پھر کہیں زندگی کی ہر رات توفیق عطا فرمائے. رات توفیق عطا فرمائے گا. اس لیے تہجد، جب تہجد کو پڑھے گا تو فرض چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا، نہیں چھوڑے گا. اس لیے فرض بھی پڑھے گا، تہجد بھی پڑھے گا. اس لیے اللہ رب العالمین نے جنتیوں کی پہچان اور عمل بتایا. پہلا عمل کیا ہے؟ پہلا عمل تو یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیے، اللہ ہم ایمان آپ پر لائیں تو آپ ہم کو جنت بھی دیجیے. اور حق ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جب ایمان پر تم مضبوط ہو تو حق تیرا ہے جنت مانگنے کا، کیا کرنے کا. لیکن ہمارے اکابر حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری علیہ الرحمہ اور ہمارے اکابر بزرگان دین وہ یہ نہیں کہتے تھے جنت مت مانگو اس لیے اعمال ہمارے ٹھیک نہیں، بلکہ اللہ سے یہ کہو اللہ ہم کو تو جہنم سے بچا دے. جہنم سے بچیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اللہ یہاں وہی کہا ہے ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچائیے. جب جہنم سے بچا دیں گے تو ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں کہ ہم کہ اللہ جنت کو بس یہ کہیے اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچائیے. دوسری پہچان ہے صبر کی. اس دنیا میں حالات آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، ہر طرح کی آزمائشیں آئیں گی. صبر اور شکر جس کو 2 نعمتیں حاصل ہو جائے گی وہ دنیا میں کبھی پریشان نہیں ہوگا، کبھی اس کو ایمان کا خطرہ نہیں ہوگا. جو آیا شکر ہے رب کا، جو چلا گیا وہ شکر صبر ہے اس پر. یہ 2 نعمتیں حاصل کر لے کبھی مایوس نہیں ہوگا. تیسری بات جو ہے جنتیوں کی پہچان وہ سچ بولیے. کیا بولیے؟ سچ ہمیشہ بولیے. اس زبان سے جہنم کے راستے کھل جاتے ہیں. کیا ہے؟ فتنے کھل جاتے ہیں. اس کو بہت ہی کنٹرول رکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ میں جنت جانا چاہتا ہوں، کچھ خاص عمل بتا دیجیے. تو آپ تہجد نہیں بتائیں، آپ نماز نہیں بتائیں، آپ اور زکات صدقہ خیرات کی باتیں نہیں بتائیں، بلکہ آپ ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے تھے. اب سیدھے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے یوں فرمایا ہاتھ لاؤ ادھر. ہاتھ پر ہاتھ آپ نے رکھوایا اور یوں فرمایا تو 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، محمد تجھے جنت کی ضمانت دے دے. صحابی پوچھے یا رسول اللہ کیا ہے وہ؟ تو آپ نے فرمایا شرمگاہ کی ضمانت دے دو کہ یہ ناجائز میں استعمال نہیں کروں گا، اور اس زبان کی ضمانت دے دو کہ اس کے ذریعے سے ہم کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیں گے اور اللہ کی کبھی نہ شکریہ اور کفر کے کلمے نہیں پڑیں گے. یہ 2 چیز کی ضمانت دے دو جنت. تو سچ ہمیشہ. اور تیسری بات جو ہے والقانتین جو ہے میرے بھائی بزرگوں بس یہ سمجھیے کہ پہلا عمل میں مقدم کون؟ اللہ، اللہ کے رسول، بعد میں والمنفقین خرچ کیجیے جتنا ممکن ہو سکے، والمستغفرین بالاسحار اور کثرت سے ذکر استغفار تہجد کے وقت کیجیے. انشاءاللہ مہینے 4 مرتبہ پڑھیں گے یا 1 مرتبہ تہجد؟ اللہ سب کو روز کی توفیق دے. تو کم سے دھیرے دھیرے عمل کرنا. کیا ہے؟ دھیرے دھیرے عمل کرنا. دھیرے دھیرے جن کی ہمت طاقت ہے ان کو روز کرنا چاہیے، روز کرنا چاہیے. آج کل رات لمبی ہوتی، بڑی ہوتی، چھوٹی ہوتی، بڑی ہو رہی ہے. تو بڑی راتوں سے فائدہ اٹھانا ہے کیا چیز کا؟ سونے کا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل یہ ہوتا تھا جب سردی کا زمانہ آتا تھا نا تو سب خوش ہو جاتے اور کہتے تھے سیزن کا زمانہ آ گیا. کس چیز کا؟ سیزن کا زمانہ آ گیا. کس چیز کا سیزن؟ یعنی رات میں اب زیادہ عبادت کریں گے. ہم لوگوں کی رات لمبی ہو جائے تو کیا آج مزے سے سو جائیں گے، مزے سے سوئیں گے. بڑی اچھی رات آ گئی، لمبی رات آ گئی. صحابہ کیا کہتے تھے؟ سیزن کا زمانہ آ گیا، ہم رات میں زیادہ، اس لیے کہ پہلے جو ہم سوتے تھے اس سے زیادہ اللہ رات دے رہا ہے. تو وہ جو نعمت ملی اس کو کیا کریں گے؟ ہم اس میں عبادت زیادہ کریں گے، قرآن رات میں پڑھیں گے، نماز زیادہ پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، ذکر کریں گے. یعنی ہم اس سیزن سے کیا کریں گے؟ فائدہ اٹھائیں گے. اور جب دن لمبا ہوتا تھا تو آپ کہتے تھے دنیا کے فضل اللہ جو رکھتا ہے وہ ہم اس میں حاصل کریں گے. اس لیے وہ ساری عبادتوں کے ساتھ ساتھ وہ زیادہ دین میں روزی رزق کے لیے بھی محنت کرتے تھے. تو دونوں سے فائدہ اٹھاتے تھے. ہم لوگوں کا مزاج یہ نہیں ہے، اس لیے رات لمبی ہے تو ذرا نیند کو کیا کریں؟ تھوڑے سے ادھر سے کام کر لیجیے، تھوڑا
تھوڑا سا ادھر سے لے لیجیے. کیا کریں گے؟ 15 منٹ ادھر سے لیجیے, 15 منٹ جو اللہ پڑھایا اس سے لیجیے. کتنا ہو گیا؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا. آدھے گھنٹے میں کیا کریں گے؟ تہجد کی نماز 4 رکعت پڑھ لیجیے. 4 رکعت پڑھیے, 4 پڑھیے, پھر اللہ توفیق دے 8 پڑھیے, اور توفیق دے تو پھر کیا کریں 12 پڑھیے, لیکن 4 ضرور پڑھیے. فجر سے پہلے آدھا گھنٹہ اٹھ جائیے, آپ کو 2 نعمتیں ملے گی, ایک تہجد بھی مل جائے گی اور فجر کی نماز بھی مل جائے گی. انشاءاللہ ارادہ ہے, ارادہ کیجیے, ارادہ کیجیے. ماں بہنوں سے بھی یہی کہوں گا میں کہ آپ ارادہ کیجیے, آپ اٹھیے, آپ کے ساتھ سب اٹھیں گے, اور گھر میں ایک رات کی اس کیفیت میں جب اللہ کی رحمتیں اترے گی, پھر دیکھیے تہجد کی برکتوں سے خوشیاں آئیں گی اور برکتیں آئیں گی, سعادتیں آئیں گی. اللہ آپ سب کو توفیق دے, ہمیں اس کی توفیق دے. الحمدللہ اس مجلس کا سلسلہ جو کئی مہینوں سے گزشتہ 4 مجلسیں, یہ 4تھی مجلس ہے. الحمدللہ 4تھی مجلس ہے, چونکہ مہینے میں ایک ہی مرتبہ یہ مجلس منعقد ہوتی ہے. مجھے دور سے آنا ہوتا ہے, بنگلور سے آنا ہوتا ہے. الحمدللہ ہماری وہاں پہ تقریباً 7-8 مجلسیں اسی طرح تفسیر کی ہوتی ہے, اور ماشاءاللہ اللہ کی شان سے توفیق سے لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں. حضرت کی کوشش اور محنت, اور ہمارے بڑے حضرت, ہمارے شیخ حضرت اقدس حضرت مفتی یوسف صاحب دامت برکاتہم, جو ہم سب کے بڑے شیخ ہیں, استاد حدیث و فقہ دیوبند کے, بارہا یہاں آتے ہیں, آپ سب حضرات سے واقف ہیں. حضرت کی توجہ اور ان کی دعاؤں سے اس مجلس کو شروع کیا گیا, اور آج الحمدللہ کتنے 4 مجلسیں ہو گئی. چلیے کم و بیش ہوتی رہتی ہے. پہلے ایمان لانے والے کتنے تھے؟ 2 تھے, پھر 4 ہوئے, 8 ہوئے, 12 ہوئے, 40 ہوئے, ہوتے ہوتے کتنے ہو گئے؟ لاکھوں ہو گئے. ہمیں کم, اللہ تعالیٰ کمیت کو نہیں دیکھتا, کیا تعداد کو نہیں دیکھتا ہے, بلکہ اللہ اخلاص کو دیکھتا ہے. تو یہ خلوص کی مجلس ہے میرے بھائی بزرگوں, ماں بہنوں, خود بھی آئیے اور آپ ساتھ ساتھ اپنے دوستوں آپ کو بھی لائیے. مہینے میں 1 مرتبہ کر یہ خوراک لیں گے. اس کے لیے روح کے لیے, اس کے لیے روح کے لیے, روح کے لیے. مہینہ سال میں کبھی کبھی 6 مہینے میں اچھے ہوٹل کھانے کے لیے جاتے ہیں, چلو وہاں کھانا اچھا ملتا ہے, چلو پوری فیملی کھا کر کے آئیں گے, گھوم کر کے آئیں گے, وہاں چلیں گے, یہ چلیں گے. اسی طرح سے مہینے میں 1 دن اپنی فیملی کے ساتھ یا دوست احباب کے ساتھ کیا کیجیے, روح کی غذا دینے کے لیے یہاں آئیے. کہ روح کی غذا ہے, انشاءاللہ جوڑیے لوگوں کو, انشاءاللہ جوڑنے میں فائدہ ہے, لانے میں فائدہ ہے. محنت کریں گے تو انشاءاللہ یہ محنت کا قیامت کے دن بخشش و مغفرت کا ذریعہ اللہ بنائے گا. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ذکر کی کلمات ہوں گے, ذکر کریے, اور جس طرح سے جو ترتیب پہلے سے ہے 3-4 کلمات کے ذکر ہوں گے, انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہوگی, اس کے بعد نماز ہوگی. ذکر ایک ایسی چیز ہے, اللہ کے رسول فرمائے اپنے دلوں کی گندگیوں کو ذکر سے کیا کرو, صاف کرو. جس طرح سے کپڑا گندا ہو جائے, ناپاک ہو جائے, تو کیا کرتے ہیں, صفائی کر دیتے ہیں, پھر اس کا استعمال کر لیتے ہیں. چہرہ اگر گندا ہو جائے تو کیا کرتے ہیں, اس کو صاف کر لیتے ہیں, دھو لیتے ہیں. نہیں, اس کو ہم 1 مہینے کے بعد میں دھوئیں گے تو ہوگا, چہرہ ٹھیک رہے گا. نہیں, کپڑا کو 1 سال کے بعد میں پھر دھوئیں گے, چھوڑو, ٹھیک ہوگا, گندگیاں بڑھ جائے گی. نہیں, روح بھی اسی طرح سے اس میں غلاظت لگ جاتی ہے, ناپاکیاں لگ جاتی ہے, اس کی صفائی نہیں. حضرت ایک سرف کے پیکٹ لیں گے, ڈال لیں گے, اندر سے صاف ہو جائے گا, نہیں نا ہوگا. اس روح کی گندگی, قلب کی گندگیاں جو گناہوں سے, حسد, بغض سے, گناہوں سے جو گندگیاں دھبے لگ جائیں, اس کی صفائی ذکر اللہ سے, کسے, ذکر اللہ سے. تو جو یہاں ایک مشق اور ایک ترتیب دی جاتی ہے, اور یہ کہا جاتا ہے پورے مہینہ اپنے گھر میں ہی عمل کرنا. کیا کرنا, پورے مہینہ گھر میں عمل کرنا. ایسا نہیں ہوتا کہ 1 مہینے میں 1 مرتبہ ہوٹل میں بہت اچھا کھانا کھا کے گھر میں نہیں کھائیں گے, حدیں موقع ہیں, پھر گئے, پھر صبح کھائے, دوپہر کھائے, رات کھائے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہوٹل میں کھا کر کے آ گئے ہیں, ہم کو 1 مہینہ کھانا نہیں, پھر وہیں جا کے کھائیں گے. تو یہاں اس مجلس سے قرآن اور اس مجلس سے بابرکت میں جو یہ ذکر کے کلمات جو
کیے جاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے سامنے اس کا ایک جو مشق کیا جاتا ہے وہ بھی اس میں ثواب ہے اور اللہ کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں سے خوراک لے کر کے جائیے, یہ عادت بنائیے اور اس کا استعمال کہاں کریں؟ گھر میں کریں. اس لیے روزانہ صبح شام جو ذکر کی کلمات میں ہوتے اس کو وہاں روز پڑھیے. انشاءاللہ اس قلب پر لا الہ الا اللہ کی جب لکیر بنے رہے گی تو موت کے وقت میں کلمے کی تلقین کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ یہ لکیر صاف رہے گی نا, یہ بالکل آنا جانا صاف رہے گا نہیں. مثلا ایک پائپ میں پانی کا ٹنکی سے کنیکشن کرتے ہیں, اگر اس میں گندگیاں بیٹھ جائے بیچ میں تو پانی آئے گا کلیئر, یا اس میں سوراخ کہیں ہو جائے تو پانی پورا آئے گا, پانی ادھر ادھر چلا جائے گا, پانی صاف نہیں آئے گا, گندگیوں سے اٹک جائے گا. پھر کیا کریں گے؟ اس کو صاف کریں گے, اس سوراخ کو بند کریں گے. یہی ہے ذکر کی کیفیت کے ذکر جتنا کریں گے اتنا دل کی گندگیاں صاف ہوتے رہیں گے اور کلمے کا وہاں پر میں طاقت پیدا ہوگی اور موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا. ذرا سا کوئی اشارہ کر دیا لا الہ تو پڑھ دیں گے پورا محمد رسول اللہ تک کے اور ایمان کلمے پر خاتمہ ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائی بزرگوں, یہ جو ذکر یہاں کرائے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں تھوڑی سی کرائیں, مطلب یہ ہے کہ آپ گھروں میں بھی اس کا کیجیے, بچوں کے ساتھ میں کیجیے اور لوگ بیٹھ کر کے کیجیے. انشاءاللہ اس کا بہت ہی اچھا اثر ہوگا. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب